وہ اکاؤنٹ کیے جائیں گے. تو اسی وجہ سے نبی علیہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس لگی تھی. انہ قال لمن حولہ صحابہ من امتہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گرد جو صحابہ اکرام تھے یہ کیا کرتے تھے؟ دائرہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر صحابہ اکرام کو دیکھا کہ جب اتنی محبت سے بیٹھے ہیں تو ان کو کوئی نہ کیوں نہ دین کا خوبصورت پیغام دیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے فرمایا، حضور نے فرمایا اقفلوا لی بست اقفل لکم بالجنہ. حضور نے فرمایا کہ تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو. ضمانت مین گارنٹی. سرکار نے فرمایا کہ تم مجھے 6 چیزوں کی گارنٹی دو، میں تمہیں اس کے بدلے میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ حضور نے صحابہ سے بیٹھے ہوئے صحابہ حضور کے گرد دائرہ بنا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم مجھے 6 آج تمہارے ساتھ، حضور نے فرمایا تمہارے ساتھ ایک معاہدہ کرتا ہوں، ایگریمنٹ. ایگریمنٹ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا تم 6 چیزوں کی مجھے گارنٹی دو، میں تمہیں اس کے بدلے میں جنت دوں گا. اچھا، سب سے پہلی بات آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو کتنا اختیار دیا تھا کہ حضور مسجد نبوی کے مصلی پر بیٹھے ہیں اور مسجد نبوی کے مصلی پر بیٹھ کے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت تقسیم فرما رہے. یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا اختیار ہے، کیا کر رہے ہیں یار آپ؟ عجیب آدمی، آپ درس ہو رہے ہیں، درود پاک پڑھیں یا ادھر بیٹھ کے درس سنو، آگے ادھر آپ بیٹھ جائیں یہاں آ کر. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. کیا فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب صحابہ بیٹھتے اور صحابہ اکرام جب حضور کی بارگاہ میں بیٹھے نا تو حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ تم مجھے 6 چیزوں کی گارنٹی دو، میں تمہیں اس کے بدلے میں کیا کروں گا؟ جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. تو اب حدیث کے الفاظ سنیے. قالو، اس مجلس میں جتنے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، کیا ہوا؟ جتنے صحابہ اکرام اس مجلس میں بیٹھے تھے، یہ قالو جمع کا صیغہ ہے کہ جتنے صحابہ بیٹھے تھے سب یک آواز بول اٹھے. کیا ہوئے؟ ایک دم سارے اکٹھے بول اٹھے اور ان صحابہ نے کیا عرض کیا؟ وما ہی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ 6 چیزاں کیڑی ہیں انسانوں ضرور دسو، اگر اسی اس دے بدلے تسی جنت دیو گے تو یا رسول اللہ وہ ہمیں ضرور بتائیے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ میرے مصطفیٰ کا مقام دیکھیے، میرے مصطفیٰ کی عظمت دیکھیے، میرے مصطفیٰ کی رفت دیکھیے، میرے مصطفیٰ کا اختیار دیکھیے. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ واللہ یؤتی، اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے مجھے بے حساب عطا فرماتا ہے. وَأَنَا قَاسِمٌ، اور خدا کے دیے ہوئے انعام اور اس کی دی ہوئی نعمتوں کو میں اپنے غلاموں میں جس طرح چاہتا ہوں تقسیم کرتا ہوں. سبحان اللہ. اللہ اکبر. تو حضور نے کیا صحابہ، حضور نے کیا فرمایا صحابہ سے کہ اے میری ہدایت کے ستاروں، تم مجھے، تمہارے ساتھ میں ایک اگریمنٹ کرتا ہوں. وہ اگریمنٹ کیا ہے کہ اکفلو لی بست، تم مجھے 6 چیزوں کی گارنٹی دو. اکفل لکم الجنہ، اکفل لکم بالجنت، میں تمہیں اس کے بدلے میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. قالو، تو نبی پاک کی بارگاہ میں موجود صحابہ اکرام عرض کرنے لگے وما ہی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ تو اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نے جب صحابہ نے عرض کیا تو حضور علیہ قالا، پس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ حضور نے فرمایا ان میں سب سے پہلی چیز ہے الصلاۃ. تم 5 وقت کی نماز جو خدا نے تم پر فرض کی ہے اس نماز کو جماعت سے ادا کرتے رہو، اس نماز کو ہمیشہ پابندی سے ادا کرتے رہو، اس نماز کو پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو. نماز کے اندر سستی نہ کرنا،
ہر حال میں نماز کی پابندی کرو. فرمایا تم اپنی زندگی میں نماز کی پابندی کرو، میں مصطفیٰ تم سے وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں اس کے بدلے میں ہاتھ سے پکڑ کر جنت میں لے کر جاؤں. کتنے سستا سودا ہے جنت جانے کا، لیکن ہم سب سے زیادہ سستی نماز میں کر رہے ہیں. ہماری نمازیں کامل نہیں ہیں، ہم بس نماز کو ایک بوجھ سمجھتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ نماز کی اہمیت کا آپ اس بات سے اندازہ لگائیں. دیکھیں نماز کے علاوہ جو دیگر فرض ہے، مثلا حج ہے ہم پر فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، روزہ فرض ہے. اچھا ان کے بارے میں کنڈیشنز ہیں. کیا مطلب کہ زکوٰۃ آپ پر تب فرض ہوگی جب آپ صاحب نصاب ہوں گے. کیا ہوں گے؟ اگر آپ صاحب نصاب نہیں ہیں تو آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. اسی طریقے سے حج ساری زندگی میں ایک مرتبہ، اگر آپ کے پاس من استطاع الیہ سبیلا، اس کے راستے میں حج کرنے کی آپ کے پاس طاقت موجود ہے، استطاعت موجود ہے، تو کیا کریں؟ من استطاع الیہ سبیلا. تو پھر تم اس کے راستے میں ایک دفعہ زندگی میں حج کر لو. ایک حج تمہاری پوری زندگی کے لیے کافی ہے. لیکن جس کے پاس استطاعت نہیں ہے وہ اس سے بری ہے. تو اچھا نماز حج کے لیے استطاعت شرط ہے، زکوٰۃ کے لیے استطاعت شرط ہے، روزے کے لیے صحت شرط ہے. کہ اگر تم روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہو تو روزہ رکھو، بیمار ہو کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے، یا حالت سفر کے اندر ہو، یا کسی بھی جو وہ کیفیت میں ہو، ڈاکٹر نے منع کر دیا تو کہ تم روزہ نہیں رکھ سکتے، تو فرمایا تم اس کا کفارہ ادا کر دو، اس کا فدیہ ادا کر دو. لیکن اس کے بدلے میں خداوند قدوس تمہارے اس عبادت کو کیا کر دے گا؟ تمہیں اس کے اندر سے رخصت مل جائے گی. لیکن آپ نے کبھی سوچا کہ نماز ایسی عبادت ہے، اس میں امیر بھی وہیں کھڑا ہوتا ہے، غریب بھی وہیں کھڑا ہوتا ہے، بادشاہ بھی وہیں کھڑا ہوتا ہے، وزیر بھی وہیں کھڑا ہوتا ہے، رایا بھی وہیں کھڑی ہوتی ہے، چھوٹا بھی وہیں کھڑا ہوتا ہے، بڑا بھی وہیں کھڑا ہوتا ہے. اسی لیے کسی صاحب دل نے کہا تھا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز. یعنی کہ جب اللہ کی بارگاہ میں جب نماز کے لیے کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے ہو جاتے ہیں نا، پھر امیر و غریب کا فرق مٹ جاتا ہے. پھر جس کی نماز میں، جس کے سجدے میں اخلاص ہے اسی کا قبول ہوگا، جس کا دل نماز میں حاضر ہے اسی کی قبول ہوگی، جس کا دماغ نماز میں حاضر ہے اسی کی قبول ہوگی. تو اس لیے ہمیشہ حضور پہلی حدیث میں حضور نے کیا فرمایا؟ اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ. قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ سب سے پہلا سوال، سب سے پہلا حساب نماز کے متعلق لے گا. اور دوسری حدیث میں حضور نے فرمایا کہ تم مجھے اپنی زندگی میں نماز کی گارنٹی دو، میں مصطفیٰ تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا. اب مجھے بتائیں اس سے بھی آسان کوئی جنت کا سودا ہوگا یار؟ اس سے بھی کوئی آسان سودا ہے جنت کا؟ نہیں ہے. دوسری چیز سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ والزکاۃ والامانۃ والفرج والبطن واللسان. یہ 6 چیزیں حضور نے گنتی کر. اب میں ان میں سے ہر ایک کی تھوڑی تھوڑی تشریح کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. پہلی چیز کیا ہے؟ حضور نے فرمایا الصلاۃ. فرمایا نماز کی تم گارنٹی دو، جنت کی میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں. اسی لیے علماء محدثین نے لکھا کہ بندے کو ہر حال میں نماز پڑھنی ہے. اگر وہ کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھے، لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتا. مثلا ایک بندے کا جسم بالکل پیرالائز ہو گیا. کیا ہو گیا؟ پیرالائز ہو گیا. وہ اپنے مرضی سے اب حرکت نہیں کر سکتا، وہ بے بس ہے. علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ وہ کیا کرے؟ فرمایا وہ آنکھ کے اشارے سے نماز ادا. یہ جو آنکھ کی پلکیں ہیں نا، بس آنکھ کھلی رکھے تو یہ تصور کرے کہ میں قیام میں ہوں. رکوع کرے تو آنکھ کو تھوڑا نیچے کر لے کہ میں رکوع میں ہوں. سجدہ کرے تو آنکھ کو بند کر لے کہ میں اس وقت زمین کے اوپر ہوں. فرمایا آنکھ کے اشارے سے نماز پڑھ لے،
خدا اس کو فرض نماز جو جماعت کے ساتھ پڑھنے کا ثواب ہے وہی ثواب اس کو وہیں پہ عطا فرمائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو لیڈیز ہیں، خواتین ہیں، جو مائیں بہنیں ہیں ہماری، ان کے بارے میں نبی علیہ السلام کا کیا پیغام ہے؟ حضور نے فرمایا کہ لیڈیز اپنے گھروں کے اندر نماز کے لیے ایک جگہ مختص کر دیں، سلیکٹ کر لیں ایک جگہ. اپنے گھروں کے اندر لیڈیز نماز کے لیے ایک کمرہ منتخب کر لیں، ایک جگہ منتخب کر لیں اور پابندی کے ساتھ اپنے گھر کے اندر نماز ادا کریں. فرمایا وہ لیڈیز اپنے گھر کے اندر جو نماز ادا کر رہی ہوں گے اور ان کے شوہر یا ان کے بھائی یا ان کے والد اگر مسجد میں آ کر جماعت سے نماز ادا کر رہے ہوں گے تو فرمایا ان کے والد کو یا ان کے شوہر کو یا ان کے بھائی کو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا جتنا ثواب خدا مسجد میں عطا فرمائے گا، لیڈیز کو وہی ثواب اللہ تعالیٰ گھر میں عطا فرمائے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے لیڈیز کے لیے خاص رخصت عطا فرمائی. پھر آپ دیکھیں کہ لیڈیز کے لیے اور اللہ نے رخصت، کیونکہ عورتیں بزی ہوتی ہیں، کبھی بچوں میں بزی ہوتی ہیں، کبھی کھانے پکانے میں بزی ہوتی ہیں، اور بالکل وہ اپنے آپ کو اپنے گھر کے ساتھ اپنے خاندان کے ساتھ لگا کر رکھتی ہے یا نہیں رکھتی. اور ہمیں تو اس چیز کا احساس نہیں ہے، لیکن جتنی خواتین گھروں میں کام کرتی ہیں، ہم میں سے کوئی کرے تو وہ دوسرے دن بھاگ جائے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، بندہ مرد محنت کرتا ہے، باہر جاتا ہے، کما کے لاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن گھر کی اصل خانہ داری تو گھر کی عورت کے پاس ہوتی ہے نا. وہ کبھی ایک کھانے اس کو صبح ناشتہ بناتی ہے تو دوپہر کی فکر ہوتی ہے ان کی پکائیے بچے یہاں سے. دوپہر کو پکایا تو شام کو فکر پڑ گئی. اور ان دنوں میں تو اور زیادہ جو وہ اپنی جو خواتین کے ساتھ خاص طور پر آپ لوگ ان کی مدد بھی کیا کریں، ہیلپ بھی کیا کریں. آدھی رات کو اٹھ کے سحری پکانا آسان نہیں ہے. ہم لوگ سوئے ہوتے ہیں، ہمیں اٹھا کر کہتی ہیں کہ بھائی وہ تیار ہو گئی، اٹھ کے کھاؤ، اتنے منٹ رہ گئے ان پہ اٹھ جاؤ. لیکن کبھی ہم نے ان سے نہیں پوچھا کہ آپ کتنے بجے اٹھی ہیں. جی یہ دیکھیں نا، یہ ہر ایک کی شاہ صاحب دی گل نہیں، سارے کا یہ رول ہے. تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خواتین کو خاص رعایت دی ہے. مثلا جب خواتین کے جو ہے وہ منتھلی پیریڈز ہوتے ہیں، ان دنوں کے اندر فرمایا کہ تمہاری نمازیں معاف ہیں، کیونکہ یہ عذر خدا کی طرف سے آیا ہے. اسی طریقے سے جب عورت کو بچہ پیدا ہوتا ہے تو ان دنوں کے اندر بھی اس کی نمازیں معاف ہیں. اسی طریقے سے جو ہے وہ بہت ساری اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رعایت رکھی ہے. گھر کے اندر جو عورت پابندی سے 5 وقت کی نماز پڑھے گی، اس سے جو مسجد میں نماز پڑھنے والوں کو ثواب ملتا ہے، خدا اتنا ہی ثواب ان کو عطا فرمائے. اس اعتبار نہ اب سر یہ جو ماوا پہنا ہے وہ لکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اجر و ثواب کی کوئی کمی نہیں کی. مثلا جن ایام میں عورت نماز نہیں پڑھتی، کیا جو عورت اپنی زندگی میں نماز کی پابند ہے، 5 وقت کی نماز جو خاتون پڑھتی ہے، فرمایا کہ وہ جن دنوں میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، خدا بند قدوس ان دنوں میں جتنی نمازیں بنتی ہیں اتنا ثواب اس کو عطا فرمائے گا. اس کے ثواب میں کمی نہیں آئے گی. کیوں؟ یہ عذر اس کو خدا کی طرف سے آیا ہے. جب اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں بہنوں کے ساتھ، ہمارے بھائیوں کے ساتھ، ہمارے ساتھ اتنی رعایت کر رہا ہے، خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے نبی کا کوئی بھی امتی جنت سے محروم نہ ہو. بس اللہ یہ چاہتا ہے. اچھا، جب خدا چاہتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی بھی صاحب ایمان امتی جنت سے محروم نہ ہو تو بندہ خود ہی جا کے جہنم کے دروازے میں ٹکرا مارے تو اس کا کی علاج ہے؟ جی اس کا کوئی علاج ہے؟ نہیں ہے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اسلام میں خودکشی حرام ہے. اسلام میں خودکشی کیا ہے؟ جو خود بندہ اب رمضان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث میں نے 2-3 دن پہلے آپ کو سنائی تھی نا، حضور نے فرمایا جہنم کے دروازے پورا مہینہ بند ہیں. کیا ہے؟ شیطان نے فرمایا کہ اگلے پیچھے بندہ بہانے کر لیتا یا شیطان نے نماز نہیں پڑھن دیتی، شیطان نے میرے لیے ایک کام کر دیتا. اللہ نے فرمایا، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ رمضان میں شیطان بھی قید ہے. شیطان بھی رمضان میں قید ہے. جنت کے جہنم کے دروازے بھی بند ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پورا مہینہ جنت کے دروازے کھلے رہیں گے، جس دروازے سے چاہو داخل ہو سکتے ہو.
لیکن پھر بھی اگر بندہ رمضان میں بھی بندہ نماز نہ پڑھے تو پھر اس کا کیا علاج ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے روزوں کے جہاں اور فوائد ہیں، ایک فائدہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بتایا؟ ایک فائدہ یہ بتایا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ روزہ بندہ جب رکھتا ہے نا، خدا اس کے دل میں تقویٰ پیدا کر دیتا ہے۔ اچھا، جس دل میں تقویٰ آ جائے وہ گناہ سے بچ جاتا ہے، وہ سستی سے بچ جاتا ہے۔ تو پہلی چیز کیا تھی؟ فرمایا کہ نماز کی تم پابندی کرو گے، اللہ تمہیں اس کے بدلے میں کیا عطا فرمائے؟